غریب اور بہشت۔ دو آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زادے نے درویش لڑکے کو طعنہ دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کا کتبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی اینٹ اس میں جڑی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ 2 مٹھی مٹی اس پر پڑی ہے اور 2 اینٹیں اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے جنبش کرے میرا باپ بہشت میں پہنچا ہوگا۔ غذا۔ ارشیر بابکان نے ایک حکیم سے پوچھا، انسان کو دن بھر میں کتنی غذا کھانی چاہیے؟ حکیم نے کہا 1.5 پاؤ۔ بادشاہ نے فرمایا اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی؟ حکیم نے کہا جہاں پناہ انسان کی صحت کے لیے اسی قدر کافی ہے، جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک پارسا اور گویا۔ ایک بدمست گویا رات کے وقت بغل میں بربط لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک پارسا ملا، گوئی نے عالم مستی میں بربط اسے سر پردے ماری، بربط ٹوٹ گئی اور پارسا کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو اس سنگ دل گویے کے پاس کچھ روپے لے گیا اور کہا کہ میرے بھائی گزشتہ شب تو مغرور اور مست تھا، اسی لیے تیری بربط ٹوٹی اور میرا سر ٹوٹا، میرے سر کا زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، البتہ تیری بربط کی مرمت پر روپیہ خرچ ہوگا، لہذا یہ حقیر سا نذرانہ لایا ہوں کہ اپنی بربط ٹھیک کرا لو۔ قرض۔ چند غریب کسی بنیے کے قرضدار ہو گئے تھے، بنیا روز تقاضے پر تقاضا کرتا اور ساتھ ہی سخت وسط بھی سنا دیتا، مگر غریب برداشت کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے۔ ایک دانا نے واقعے سے واقف ہے کر فرمایا، نفس کو کھانے کے وعدہ پر ٹالنا بنی کو روپوں کے وعدہ پر ٹالنے سے زیادہ آسان تھا۔ بادشاہ اور درویش۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے بہشت میں ہے، اور اس درویش کو بادشاہوں کے تقرب کا بڑا شوق تھا، اس لیے جہنم میں ہے۔